ناظرین، کیسے کیسے لوگ اس فانی جہاں سے کوچ کر گئے۔ سابقہ ریاست بہاولپور کے نوابوں کے پاس دولت بہت تھی۔ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دل کھول کر اسے استعمال کیا، ساتھ ساتھ اپنے شایان شان محلات بھی تعمیر کروائے۔ جب آپ بہاولپور کا رخ کریں تو آپ کو صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور کچھ نہیں۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو وہ طاغوتی طاقتیں جو اس کے قیام کے خلاف تھیں، روز اول سے ہی اس کی وحدت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئی۔ تقسیم کے باوجود ہندوستان پاکستان کو اس کے حصے کا ساز و سامان دینے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس کے پاس اس کی اس گھٹیا حرکت کا مقصد نئی مملکت پاکستان کا معاشی لحاظ سے نقصان پہنچانا تھا۔ ایسے نازک حالات میں جس شخص نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی اور کشتی کو ڈبونے سے بچایا، وہ نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی مرحوم تھے، جنہوں نے اپنا تخت و تاج پاکستان پر نشاور کر دیا۔ یہ اسلام اور پاکستان سے محبت اور جان نثاری کی سب سے عظیم مثال ہے۔ پاکستان کے لیے نواب آف بہاولپور کی خدمات اور ان کے احسانات کی تفصیل بہت طویل ہے۔ پرانے حجاج و کرام جو 1972 کی دہائی تک حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں باب الاسلام کے سامنے والی گلی اور مکہ مکرمہ میں نواب سر صادق محمد خان عباسی مرحوم نے اپنے ذاتی خرچ پر قیام گاہیں تعمیر کروائی تھیں، جہاں ریاست بہاولپور سے آنے والے عازمین حج کو رہائش اور حمام کی سہولتیں مفت مہیا کی جاتی تھیں۔ بعد میں یہ قیام گاہیں مسجد نبوی کی توسیع کی زد میں آ گئی۔ آپ کی اسلام سے والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ ریاست میں اعتکاف پر بیٹھنے والے سرکاری ملازمین کی چھٹی شمار نہیں کی جاتی تھی، مگر ان صفات جلیلہ کے باوجود ہماری احسان فراموشی، چشم پوشی اور محسن کشی کی انتہا تو دیکھیے کہ ملک و قوم کی خاطر اس قدر قربانیاں دینے والے اس عظیم رہنما کو ہم نے وہ مقام نہ دیا جس کا وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسلام کی لازوال خدمات کو سراہا جاتا۔ نصابی کتب میں دیگر مشاہیر پاکستان کی طرح اس شخصیت سے متعلق بھی مضامین شامل کیے جاتے۔ اس کی یوم وفات پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی۔ اس کی یاد میں سرکاری سطح پر سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا کہ کن عظیم ہستیوں نے استحکام پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا۔ کائنات کا رب ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔